دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بایزید بسطامی کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ ان کا تعلق کس خاندان سے تھا، ان کا آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ان کے خاندان نے کب اسلام قبول کیا تھا، ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری، کتنے پڑھے لکھے تھے، تصوف کی طرف کس واقعے کے بعد آئے، آخری وقت کیسے گزرا، وفات کا پورا واقعہ کیسے ہے۔ آخر میں ان کے کچھ کفریہ عقائد پر بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان۔ آپ کا خاندان ایران کے ایک تاریخی شہر بسطام سے تعلق رکھتا تھا، جو اس وقت کے مشہور علاقے خراسان کے قریب واقع تھا۔ حضرت بایزید بسطامی کا اصل نام تیفور تھا اور ان کا پورا نسب کچھ اس طرح سے ہے: ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بن سروشان البسطامی۔ اس شجرے میں سب سے پہلا اور اہم نام آتا ہے آپ کے دادا، جن کا نام تھا سروشان۔ سروشان بسطام کے ایک معزز اور پڑھنے لکھنے والے مجوسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ اس وقت فارس میں یہی مذہب عام تھا، لیکن پھر اللہ نے اس خاندان کی قسمت بدلی اور سروشان نے حق کو پہچان کر اسلام قبول کر لیا۔ دادا سروشان کے 3 بیٹے تھے: نمبر 1 آدم، نمبر 2 عیسیٰ جو حضرت بایزید کے والد تھے، نمبر 3 علی۔ ان تینوں بھائیوں کے بارے میں ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تینوں ہی اپنے وقت کے بہت بڑے زاہد، عابد اور تقوی والے انسان تھے۔ آپ کے والد حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے پرہیزگار تھے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی دور رہتے تھے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت بایزید بسطامی کی ولادت 804 عیسوی میں ایران کے خوبصورت شہر بسطام میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ تھا۔ ابھی آپ بہت چھوٹے تھے کہ آپ کے والد حضرت عیسیٰ انتقال کر گئے۔ اب آپ کی تربیت کی پوری ذمہ داری آپ کی والدہ کے کندھوں پر آ گئی۔ انہوں نے یتیمی کے باوجود آپ کی کمال تربیت کی۔ یہاں ایک دلچسپ فیکٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش بسطام کے محلہ موبدان میں ہوئی تھی، جو آگ کی پوجا کرنے والوں کا محلہ تھا، مگر بعد میں آپ کا خاندان مسلمانوں کے محلہ یعنی محلہ وافدان میں شفٹ ہو گیا، جسے بعد میں آپ کی نسبت سے بویدان کہا جانے لگا۔ بایزید بسطامی بچپن ہی سے غیر معمولی ذہین تھے۔ آپ نے بہت چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور حنفی فقہ کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ آپ کو شیخ شقیق بلخی جیسے عظیم بزرگوں کی صحبت سے رہنمائی ملی۔ مدرسے میں تعلیم کے دوران ہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا، جس نے تاریخ بدل دی۔ ایک دن آپ استاد سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ سورہ لقمان کی یہ آیت سامنے آئی۔ ترجمہ: میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ اس آیت کا ننھے تیفور کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ آپ لرز اٹھے۔ آپ فوراً مدرسہ چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگے۔ والدہ نے اچانک بیٹے کو اس وقت گھر آتے دیکھا تو پریشان ہو کر پوچھا: بیٹا خیر تو ہے، مدرسہ کیوں چھوڑ آئے ہو؟ آپ نے روتے ہوئے عرض کیا: امی جان، آج میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنی ماں کا بھی۔ امی میں کمزور ہوں، میں ایک وقت میں 2 جگہوں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یا تو آپ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں تاکہ میں صرف اس کی عبادت کروں، یا پھر مجھے اپنے لیے رکھ لیں تاکہ میں صرف آپ کی خدمت کروں۔ تقوی سے بری ماں نے جب بیٹے کا یہ جذبہ دیکھا تو تڑپ اٹھی اور فرمایا: بیٹا میں نے تمہیں اللہ کی راہ میں وقف کیا، جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ ماں کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد آپ کا بچپن دنیاوی کھیل کود اور لذتوں سے بالکل پاک ہو گیا۔ آپ نے بسطام کی مسجدوں، اپنے گھر اور ایک الگ خانقاہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ آپ بہت کم کھانا کھاتے تھے، دنیا کی چکا چوند سے دور رہتے تھے اور گھنٹوں تنہائی میں اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بسطام میں ہی گزرا، سوائے حج کے مبارک سفر۔ شادی۔ اگر ہم معتبر ترین تاریخی اور تصوف کی کتابوں جیسے فرید الدین عطار کی مشہور زمانہ کتاب تذکرۃ الاولیاء کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی نے زندگی بھر شادی نہیں کی، وہ مکمل طور پر سنگل رہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا ایک مشہور قول ہے کہ وہ عورتوں کو ایک دیوار کی مانند سمجھتے ہیں۔ دیوار سے مراد یہ تھی کہ جیسے ایک انسان کا دیوار سے کوئی ذاتی یا جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا، ویسے ہی ان کے دل میں دنیاوی رشتوں کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ آخری وقت۔ سال 261 ہجری بسطام شہر۔ حضرت بایزید بسطامی کی عمر تقریباً 73 سال ہو چکی تھی اور یہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ نکاہت بہت زیادہ تھی، سانس اکھڑ رہی تھی۔
اسی دوران ایک عقیدت مند نے آگے بڑھ کر پوچھا، حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ پورے 73 سال عبادت میں گزارنے والے اس عظیم بزرگ نے جواب دیا، میری عمر صرف 4 سال ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، سب نے کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے ایک گہرا سانس لیا اور فرمایا، نفس اور غفلت میں نے زندگی کے 70 سال گزار دیے، صرف پچھلے 4 سال ایسے ہیں جہاں مجھے ان پردوں سے نجات ملی اور میں نے اپنے اللہ کو سچے دل سے پہچانا، تو میری اصل زندگی صرف وہ 4 سال ہی ہے۔ دوستو، یہیں سے کہانی کا سب سے جذباتی حصہ شروع ہوتا ہے۔ اپنی آخری نماز کے لیے آپ مسجد کے محراب میں تشریف لائے، لیکن یہاں انہوں نے جو کیا وہ عاجزی کی انتہا تھی۔ آپ نے اپنا کمر بند باندھا، اپنی چادر اور ٹوپی کو الٹا کر پہن لیا۔ یہ اس زمانے میں ایک غلام کی بے بسی اور گناہ گار کی حالت کو ظاہر کرنے کا طریقہ تھا۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور روتے ہوئے پکارا، اے میرے اللہ، میں اپنی زندگی کی راتوں کے جاگنے، دن کے روزوں اور تلاوت قرآن کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ مجھے تو اپنی ان تمام عبادتوں پر شرمندگی ہے، کیونکہ میں تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ میرا کمال نہیں بلکہ تیرا ہی احسان تھا۔ اے رب، میں نے تیری خدمت اچھی طرح نہیں کی، مجھے معاف کر دے۔ زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری تھا اور اسی عاجزی کی حالت میں آپ کی روح پرواز کر کفریہ قائد۔ دوستو، تصور کیجئے ایک ایسا بزرگ جو رات دن اللہ کی عبادت کرتا ہو، اچانک وہ ایک ایسا جملہ بول دے جسے سن کر لوگ اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنے اور قتل کرنے پر تیار ہو جائیں۔ تاریخ تصوف کا سب سے مشہور جملہ سبحانی ما اعظم شانی، یعنی پاک ہے میری ذات اور کیا ہی عظیم ہے میری شان۔ جب لوگوں نے سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ لوگ تلواریں لے کر ان کی طرف دوڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت بایزید بسطامی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب آپ وجد کی حالت سے باہر آئے تو مریدوں نے گھبراتے ہوئے کہا، حضرت آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ یہ تو سراسر کفر دکھائی دیتا ہے۔ بایزید بسطامی نے سن کر کہا، اگر میں دوبارہ ہوش و حواس میں ایسا کہوں تو تم مجھے تلواروں سے قتل کر دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد دوبارہ وہی ہوا۔ آپ پر پھر سے وہی شدید کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے دوبارہ بلند آواز میں پکارا، سبحانی ما اعظم شانی۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ مرید اپنے وعدے کے مطابق تلواریں اور خنجر لے کر آپ پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے آپ کے جسم پر تلواروں کے وار کرنا شروع کر دیے۔ مشہور ہے کہ مرید جس جگہ تلوار مارتے وہاں کوئی جسم ہی نہیں ہوتا۔ تلواریں ایسے چل رہی تھی جیسے ہوا میں چل رہی ہوں۔ جیسے ہی یہ کیفیت ختم ہوئی، آپ کا جسم مبارک دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا۔ آخر اس حقیقت کا مطلب کیا ہے؟ تصوف کی زبان میں اسے شتحیات کہتے ہیں۔ علماء اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی عارف فنا فی اللہ کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کی اپنی ہستی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک آئینے کی مانند ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے درخت سے آواز آئی، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ آخر میں اہل تصوف کا ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ جب درخت پر تجلی پڑی تو وہ بول اٹھا، میں خدا ہوں، کوئی فتویٰ نہیں لگا۔ جب انسان پر تجلی پڑی اور اس نے کہا میں خدا ہوں تو پھر کفر کا فتویٰ کیوں لگا؟ کمنٹ میں جواب ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔